بلکہ امیرالمومنین سے لے کر سیدہ زہرا، امام حسن، امام حسین، ساری ضمیریں جو ہیں وہ جمع مؤنث جو ہیں مخاطب وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ جب آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم آ رہا ہے تو یہاں پر وہ ضمیر آ رہی ہے جس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو ساری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام آیتیں آپ پیچھے سے پڑھیں گے، اگر آیتوں پر غور کریں گے تو در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک انہیں سمجھ لیں کہ میں تنبیہ تو نہیں کہتا، انہیں ایک صلاح ہے کہ آپ جو ہے کبھی بھی گناہ کا کوئی ایسا عمل نہ کریں، اگر اس کے ارادے میں ہے تو یہ کہنا، آیت کو بیان کرنا بنتا نہیں ہے اصل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس ربانی کے ایک پروگرام میں ایک شیعہ لاکر نے اہل بیت میں ازواج مطہرات کو خارج کرتے ہوئے اور جو دلائل دیے ہیں وہ کیونکہ عمومی شیعہ کے دلائل ہیں، میں وہ ویڈیو ضروری نہیں پیش کروں آپ کے سامنے کیونکہ وہ دلائل عمومی شیعہ کے ہیں، ان دلائل کا میں آپ کے سامنے جواب دوں گا۔ اور جس دلیل کو یہ بناتے ہیں، لفظ کو دلیل بناتے ہیں عنکم، اس حوالے سے میں قرآن پاک سے ہی اس کا جواب دوں گا کہ یہ جمع مذکر کی ضمیر ہے، کیا اس میں مؤنث شامل نہیں ہو سکتی؟ انشاءاللہ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ دلائل پیش کروں گا۔ پہلی دلیل جو اس نے دی ہے، میں آخری ولف سے شاید وہ دوسری دلیل ہے جو اس نے دی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تم سے اے نبی کے گھر والوں پلیتی دور کر دے۔ تو وہ کہتا ہے، دیکھیے ازواج مطہرات کے بارے میں پیچھے جو بات چل رہی وہ یہ ہے، اللہ نے ان کو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیارے حبیب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دیجئے ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے تو آؤ میں تمہیں دیتا ہوں، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ پھر آگے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو کچھ آداب سکھا رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب دیکھو جی اگر اللہ نے پاک کر دیا تو پھر یہ جو پیچھے باتیں ہیں کہ اللہ ان کو آداب سکھا رہا ہے، اللہ ان کو فرما رہا ہے گناہ نہ کرنا یا مختلف چیزیں ہیں، یا من یقنط منکن للہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی تم میں سے فرمانبرداری کریں، تو یہ دیکھیں کہ یہ تو پاک کر چکا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے بعد میں؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ازواج مطہرات اس میں شامل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اللہ پاک نہیں ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ ان کو پاک کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں یہاں پر، یہ جو سیغوں کی بحث چھیڑنے والے ہیں یہ بڑے صرفدان، میں صرف ایک بات ان سے کرتا ہوں، یرید اللہ، یرید کون سا سیغہ ہے؟ ان یذھب عنکم الرجس، یذھب کون سا سیغہ بتائیں ذرا؟ ماضی ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہی ہے، ان یذھب، ان کے ناصبہ ہے اور مصدری ہے، یذھب عنکم لے جائے تم سے، مضارع ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے دور کر دی تو تم کو پاک صاف کر دیا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا آگے بھی فعل مضارع ہے، فعل مضارع حال اور استقبال دو زمانوں کے لیے آتا ہے۔ تو جو معصومیت کا نظریہ شیعہ اس سے اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ قطعاً اخذ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہا ہے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ میرے نبی کے گھر والوں تم کو پاک کر دے، یعنی تم سے گناہ کی، اسی طرح جو علودگیاں گناہوں کی ہیں، جو برائیوں کی ہیں، اللہ دور کر دے، تمہیں پاک صاف کر دے۔ کیوں؟ اچھا اس آیت میں اس حصے انما یرید اللہ، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ما قبل اور ما سبق، سیاق و سباق میں پاکی کا طریقہ بیان کیا، یعنی تطہیر کا طریقہ بیان کر کے فرمایا کہ انما یرید اللہ۔ کیسے؟ دیکھیے یہ سورہ احزاب ہے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، پہلے فرمایا نبی کی بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ، اے پیارے حبیب اپنی ازواج مطہرات سے فرمائیے اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ، میں تمہیں دنیا دیتا ہوں، میں تمہیں جو طلاق کے بعد کپڑے وہ دیتا ہوں اور تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، وَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اچھے طریقے سے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، بے شک جو تمہیں نیک ہیں ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی گناہ کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفا، اس کے لیے دگنا سزا ہوگی، سزا بھی دگنی ہوگی۔ آگے پھر اگلی آیت میں فرماتا ہے من یقنط منکن للہ ورسولہ،
جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں وتعمل صالحا، نیک کام کریں، نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم اس کو دوگنا اجر دیں گے۔ پھر فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی تمہارے جیسے، اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تو اپنی بات میں لجاجت مت اختیار کرنا کسی سے بات کرتے وقت غیر اجنبی سے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع کرے۔ ایسے اس طرح بات نہیں کرنی کسی روگی کے دل میں، جو روگی ہے وہ اس کے دل میں کوئی طمع پیدا ہو، تو لہذا بات کرتے وقت اس سے ایسا لہجہ اختیار نہیں کرنا جس سے معاذ اللہ معصوم و معاذ اللہ اس کے وہ کوئی معاذ اللہ غلط مطلب لینا شروع کر دے۔ وقلنا قولا معروفا، اچھی بات کہنی ہے، حق سچ کی بات کرنی ہے، نیکی کی دعوت برائی سے منع کرنا۔ وقرنا فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور جو زمانہ جاہلیت کی بے پردگی تھی وہ مت کرنا۔ اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ عطا کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، اسی آیت کا اگلا حصہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا جملہ معترضہ ہوتا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ سب طریقہ تطہیر ہے جو پیچھے ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا اس سے یہی ارادہ ہے، مطلب سوال یہ ترجمہ مفہومی بنے گا، اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ اللہ اے میرے نبی کے گھر والوں تم سے پلیتی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ، اور جو تمہارے گھر میں اللہ کی آیتیں اور حکمت پڑھی جاتی ہے اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ تو یہ طریقہ تطہیر ہے جو ما قبل اور ما سبق بیان ہوا۔ بیچ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ یہ سب کچھ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اللہ تمہیں پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو ازواج مطہرہ ڈائریکٹ اس آیت میں شامل ہوتی، اس اہل بیت میں شامل ہوتی، اس آیت کے سیاق و سباق سے۔ ہاں یہ ہے کہ میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں غامدی کا رد کیا تھا، وہ کہتا تھا صرف ازواج مطہرات شامل ہیں اور معاذ اللہ اولاد پاک شامل نہیں، جبکہ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک اولاد پاک بھی، حسنین کریمین بھی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یعنی آل قصہ بھی سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ وہ اہل بیت نسب ہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ان سے چلا، اور یہ اہل بیت سکنا ہیں، یعنی ازواج مطہرات گھر میں رہنے والے اہل بیت جو ہوتے ہیں وہ ان میں سے ہیں۔ تو لہذا اس آیت کے سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد ازواج مطہرات۔ جملہ معترضہ، وہ کہتے ہیں یہ جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ ایک بات یاد رکھیں، جملہ معترضہ کا ما سبق ما قبل سے تعلق ہوتا ہے، موضوعی تعلق نہیں ہوتا، سبجیکٹیو ریلیشن نہیں ہوتا اس کا۔ ہاں اس کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ اس سے ضرور ہوتا ہے، یا اس کو دعا دی جاتی ہے جس کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے، یا اس کی کوئی اچھائی بیان کی جاتی ہے۔ مثلاً میں آپ کو بات بتاتا ہوں، کوئی بھی آپ بات کرتے ہیں، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم کہ میں نے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور قال صلی اللہ علیہ وسلم یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہمارے موضوع سے اس وقت تعلق نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے، کہا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ نے جو فرمایا ہوگا وہ آگے بیان ہوگا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم جملہ معترضہ کے طور پر استعمال ہوا، اس کا تعلق قالا کی ہوا ضمیر سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے۔ تو جملہ معترضہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ مفہوم جو موضوع ہوتا ہے موضوع سے ہٹ کے ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق موضوع سے جو افراد بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں ہوتا۔ مثلا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، کرم اللہ وجہ الکریم، میں نے مولا علی کا کوئی قول سنانا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کرم اللہ وجہ الکریم کہا ہے، بلکہ کرم اللہ وجہ الکریم کا تعلق مولا علی سے ہے، موضوعاتی تعلق نہیں، سبجیکٹیو ریلیشن نہیں ہے۔ موضوع مولا علی کا نام دیکھنے کا میرا یہ نہیں تھا، میں نے دعا دی بیچ میں نے آپ کے متعلق ایک آپ کا لقب ذکر کیا یا دعا دی، تو یہ ہوتا ہے جملہ معترضہ۔ اگلے میں سوال کا جواب دوں گا جو ان کا بڑا ہی مضبوط سوال ہے۔ دیکھیے اس مضبوط سوال کو ہم کس طرح گراتے ہیں، یہ دیکھیے گا، یہ ہے تفسیر قمی۔ تفسیر قمی میں ان کا وہ مشہور اعتراض یہ ہے، کہتے ہیں جی کہ ان جہال من الناس، یہ جہال اہل سنت کو کہہ رہا، جاہل لوگ کہہ رہے ہیں، جاہل کہتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں، یزعمون انما اراد بهذه الآیت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، جاہل یہ سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلی تو بات بتائی، ابھی میں اس کی جہالت بھی کا قول بھی آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ خود کتنے بڑے جاہل ہیں۔ سنیے،
فقال پھر کہتا ہے وقد کذبوا وآثموا، انہوں نے جھوٹ بولا جنہوں نے کہا ازواج مراد شامل ہیں، گناہ کھپگایا. لو انا بھی ازواج النبی، اگر اس سے مراد اللہ کے ازواج نبی ہوتا لقال لیذهب عنکن الرجس ویطہرکن تطہیرا لکان الکلام مؤنثا کما قال. تو کلام مؤنث ہوتا نہ کہ مذکر کلام، جس طرح اللہ نے پچھلی آیتوں میں فرمایا ان کنتن تردن اللہ ولا تبرجن ولستن، یعنی مؤنث کے صیغے آتے جس طرح پیچھے آئے تھے. تو ان قوم مذکر کا صیغہ ہے، اس سے مراد مؤنث لینا یہ جاہلوں کا کام ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، ذرا میں آپ کو اس کی جہالت اور شیعہ کی جہالت بتاتا ہوں، سنیے گا. پہلی بات ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارے نزدیک مذکر اور مؤنث اس میں دونوں مراد ہیں. جب مذکر اور مؤنث دونوں کی بات ہو تو اس وقت صیغہ مذکر کا استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے نزدیک اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں، اولاد پاک بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پنجتر پاک جو اس آل کے ساتھ، وہ سارے کے سارے مراد ہیں. تو مذکر کو تغلیب دی جاتی مؤنث پر. مثلا دیکھیے گا لِأَنَّ أُرِيدُ، اچھا جی، وَقَالَ عَنْكُمْ، امام نصفی فرماتے ہیں، یہ امام نصفی ہمارے سنی، لِأَنَّهُ أُرِيدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ آئے، لِأَنَّهُ أُرِيدَ، کیونکہ مراد لیا گیا ہے، لِأَنَّهُ أُرِيدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ آلِهِ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے مرد و عورت دونوں مراد ہیں، لہذا تغلیب کے طریقے پر چلتے ہوئے مذکر کا صیغہ استعمال فرمائے. اب میں آپ کو قرآن پاک سے اس کے شواہد پیش کروں گا کہ قرآن پاک نے خود جب اہل بیت کا ذکر کیا تو صیغہ مذکر کے ذکر کیا، حالانکہ صراحتاً وہاں مؤنث مراد ہے. میں آپ کو پہلی دلیل دوں گا اس کی، سنیے سورہ قصص کی آیت نمبر 29، فلما قضا موسیٰ الأجل، دیکھیے فلما قضا موسیٰ الأجل وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا. جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے چلے، پیچھے شعیب علیہ السلام کا واقعہ پیچھے رکوع میں ہے، تو شعیب علیہ السلام کے بیٹی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی اور وہاں سے چلے. جب راستے میں آئے تو اللہ فرماتا ہے وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جانب الطور نارا، اور اپنے اہل کو ساتھ لے کر آئے. اپنے اہل کو ساتھ لے کر چلے، وہ اہل کون تھی؟ صرف آپ کی بیوی. سارا بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جانب الطور نارا، آپ نے طور کی جانب ایک آگ کو دیکھا. اب سنیے گا جمع کے صیغے، جمع مذکر کے صیغے، یہ ہمیں جاہل کہنے والا، اب سنیے گا ذرا، ہمیں جاہل کہنے والا، ان کی اپنی جہالت سنیے. قال لأہلہ، آپ نے اپنے اہل سے فرمایا امکثوا، سارے شیعہ بتاؤ کون سا صیغہ امکثوا؟ حسن اللہ یاری اور یہ جو شیعہ اویس ربانی کے پروگرام میں بیٹھ کر مذکر کی مؤنث کی ضمیروں کے فرق کر رہا ہے، ذرا بتاؤ امکثوا کون سا صیغہ؟ صیغہ جمع مذکر حاضر. اپنے گھر جمع مذکر حاضر، سامنے کون ہے؟ آپ کی بیوی. قرآن پاک کی واضح دلیل ہے، آپ کی بیوی ہے، کوئی اور نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، گھر لے کر واپس آ رہے ہیں، مصر آ رہے ہیں واپس. امکثوا، ٹھہرو، انی آنست نارا. اب سنیے گا یہ کم ضمیر ہے، لعلی آتیکم، شاید میں تمہارے پاس لے کر آؤں کوئی خبر یا آگ کا شعلہ تاکہ ہم تاپیں. دیکھیے انکم آتیکم، سامنے کون ہے؟ آپ کی بیوی. جمع ضمیر کون سی استعمال ہو رہی ہے؟ کم، جمع مذکر حاضر. تو میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ اہل بیت کے بارے میں جب ضمیر ذکر کی جاتی ہے، قرآن کا اسلوب ہے مذکر کی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے مذکر مؤنث سب ہوتے ہیں، لیکن اگرچہ سامنے صرف آپ کی بیوی تھی تو آپ نے اپنی بیوی کے لیے مذکر کے صیغے استعمال فرمائے. اسی طرح پیچھے آ جائیے، سنیے گا ہمیں جاہل کہنے والے، ہمیں جاہل کہنے والوں کا اپنا حال سنیے گا قرآن پاک سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے اور ابھی دودھ پیتے تھے اور فرعون کے دربار میں چلے گئے، یعنی دریا کے ذریعے، اور آپ نے کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کیا. آپ کی بہن ساتھ کھڑی تھی، آپ نے بتایا نہیں تھا میں اس کی بہن ہوں. تو آپ کی بہن نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا تمہارے، فقالت، اس نے کہا هل ادلکم، کیا تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے گھر والوں کی طرف جو اس کی کفالت کریں گے اور وہ اس کے ناصح ہیں. ذرا مذکر کی ضمیر سنیے گا کتنی اس میں، صرف آپ کی ماں مراد ہے اس سے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام سے 1 سال بڑے تھے. کفالت کس نے کرنی تھی؟ دودھ کس نے ملانا تھا؟ آپ کی والدہ نے، مؤنث نے. یہ کہہ رہا نا مؤنث کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں تو ازواج مراد شامل نہیں ہو سکتی. یہ جاہل لوگوں نے یہ کام کیا، ان جہالا یزعمون. سنیے گا
اب یہاں پر حضرت مریم جو تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام ہے، انہوں نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت، میں ایسے گھر والوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کریں گے۔ یکفلون کون سا سیگا جی؟ یکفلون کون سا سیگا ہے؟ ذرا شیعہ اکٹھے ہو کے بتائیں۔ سیگا جمع مذکر غائب، سیگا جمع مذکر غائب، مذکر کا سیگا جمع غائب کا، حالانکہ مراد آپ کی والدہ ہیں۔ تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب گھر والوں کو بیان کرتا ہے تو مذکر کا سیگا استعمال کرتا ہے۔ ایک اور دلیل اسی پر سنیں کہ مذکر کا سیگا استعمال ہوتا ہے اہل بیت کے بارے میں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھیں، بچہ نہیں تھا، فرشتے آئے لوط علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے کے لیے، راستے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکے تو انہوں نے ایک بچے کی بشارت سنائی۔ اب کیا تھا، وہ تعجب کا شکار ہو گئی کہ ہمارے بچہ کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ، انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے امر پر، حکم پر تعجب کرتے ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو۔ اب اہل بیت سے مراد کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، ان کی بیوی حضرت سارہ کھڑی ہیں، کوئی تیسرا نہیں، آپ کی اولاد ہی نہیں۔ حضرت سارہ کو تو بچے کی بشارت دینے آئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے تھے خانہ کعبہ۔ تو سامنے کون کھڑا جن کو وہ مخاطب کی ضمیر سے خطاب کر رہے ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کون اہل بیت ہے مراد؟ اور علیکم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ کرو وہی چاہیے، کہو ثابت کرو ہم اس کو جاہل کہ پیچھے تو مونس کی ضمیریں ہیں، کن تن لستن، تو آگے ان کم کی ضمیر ہے، تو اس سے مراد مونس ہو ہی نہیں سکتی۔ مراد مونس اکیلی ہو تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، مراد مذکر بھی ہو تو پھر تغلیباً مذکر مونس دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے کہ وہ اہل بیت میں بیوی شامل ہوتی ہے۔ ایک اور دلیل میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، قرآن پاک نے صراحتاً بیوی کو اہل بیت میں شامل کیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 25، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کپڑوں کو چھڑا کر باہر بھاگے تو اب زلیخا نے کیونکہ سامنے اپنے شوہر کو پایا، یعنی عزیز مصر کو، تو فوراً کہا قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، اے میرے شوہر یہ بتاؤ اس شخص کی کیا سزا ہے جو آپ کے گھر والے سے برائی کا ارادہ کرے۔ یعنی اس نے الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام کو، لیکن لفظ کیا ہے؟ من اراد بأہلک سوءا، جو آپ کے گھر والوں سے برائی کا ارادہ کرے، اس کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ تو اہلک صراحتاً بیوی کو اہل کہا قرآن نے یہاں پر۔ تو لہذا ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی اہل بیت میں شامل ہے، قرآن یہ واضح کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے شیعہ سنی دونوں کے اصول کے مطابق جب بھی کوئی قرآن پاک دلیل دیکھنی ہو قرآن سے دیکھنی ہے، کوئی روایت کے خلاف بھی آئے تو ہم نے عمل قرآن پہ ہی کرنا ہے۔ تو لہٰذا میں نے ان کی جو انکم کی ضمیر کا اعتراض وہ بھی جواب دیا۔ جو اس شیعہ نے اویس ربانی کے پروگرام میں یہ کہا کہ اس سے مراد جی ازواج مطہرات نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ نے پاک کرنے کا فرمایا ہے، اور وہ تو ابھی گناہوں میں معاذ اللہ فرما رہا ہے، گناہ کرو گی تو یہ ہوگا، تو اللہ تو پاکی کا وعدہ کر رہا ہے۔ عقیدہ معصومیت ثابت تمہارا پھر نہیں ہوتا۔ یریدو یذہبا، یہ سیغہ کون سے ہیں؟ این یذہبا بلا کر کون سیغہ بنے گا؟ یہ سیغہ مضارع کا ہے، مضارع ماضی کو بیان نہیں کرتا، حال کو بیان کرتا ہے، یہ استقبال کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ پاک کر دے، اور اس طریقہ تطہیر کو اللہ نے پچھلی اگلی آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔